بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں ہوں احمد نوید راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وائس آف یوتھ 9۔ ناظرین، میں آج آزاد کشمیر کے ایک ایسے گاؤں کے اوپر پروگرام کرنے جا رہا ہوں جس گاؤں کے لوگ بہت مسئلے مسائل کا شکار تھے اور بہت ہی مشکلات کا شکار تھے۔ انہوں نے اپنے اوپر سے یہ مسئلے مسائل کیسے ختم کیے، اپنی مشکلات کو کیسے ختم کیا اور کس طریقے سے انہوں نے اپنے ہی گاؤں کے لوگوں کا مستقبل کیسے روشن کیا اور اپنے گاؤں کو کس طریقے سے اوپر اٹھایا، اور یہ کیسے ثابت کیا انہوں نے کہ ایک ہو کر، یکجا ہو کر، محنت کر کے کوئی بھی چیز بدلنا مشکل نہیں، اور اپنی تقدیر کو کیسے انہوں نے بدلا، آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارا یوٹیوب چینل وائس آف یوتھ 9 سبسکرائب کر دیجئے اور سامنے لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو آزاد کشمیر کے ضلع پونچھ میں ایک گاؤں ہے جس گاؤں کا نام ہنیاری ہے، جس کا کچھ عرصہ پہلے مشاہدہ کیا جائے، آج سے ایک یا دو جنریشن پہلے جو لوگ تھے اس گاؤں کے، وہ بہت جانے مانے لوگ تھے اور دور دور تک ان کی پہچان تھی، اور وہ دوسرے گاؤں میں جا کر فیصلے کرتے تھے۔ انہوں نے دوسرے گاؤں اور شہروں میں جا کر علم تک پھیلایا اور علم کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی، یہاں تک کہ علم کے لیے دور دور سے پڑھے لکھے لوگوں کو اپنے لوگوں میں لے کر آئے اور اپنے لوگوں میں علم پھیلاتے رہے، اور وہ ایک سچے لوگ تھے اور ایک محنت کش لوگ تھے۔ لیکن اب ان کی جو اگلی جنریشن تھی وہ ان کی اس سیڑھی کو بدقسمتی سے آگے نہ لے کے جا سکے۔ ایسا کیا ہوا؟ اس کی اس جنریشن میں پڑھے لکھے لوگ بھی موجود تھے، ان کی جو روایات تھی وہ اس کو جاری و ساری نہ رکھ سکے، اور اس جنریشن میں ایک دم تعلیم کا بہت بڑا فقدان آ گیا، اور سیاسی اور سماجی شخصیات کا فقدان بھی آ گیا، جس کی وجہ سے یہ گاؤں ہنیاری جو تھا اس کی جو باقی گاؤں کی نسبت بہت پیچھے چلا گیا۔ پھر یہاں ہر روز لڑائی جھگڑا دنگا فساد چلتا رہا، اور یہ اس گاؤں میں کہ لوگ بہت پیچھے چلے گئے، اور سب سے بڑی بات کہ اس گاؤں کے لوگ ایک ہی کنبے قبیلے کے تھے، سب کچھ ایک ہی تھے، اور آپس میں ایک ہونے کے باوجود بھی بہت الجھتے رہے۔ آئے دن تھانہ کچہریوں میں پہنچ جاتے رہے ایک دوسرے کے خلاف، اور آئے دن عدالتوں میں ایک دوسرے کے خلاف پہنچ جاتے رہے۔ گاؤں کے حالات بہت خراب ہو گئے۔ اب ان سب کا حل نکالنے کے لیے بانیان سر جوڑ کے بیٹھ گئے اور اس سوچ میں پڑ گئے کہ اپنے گاؤں کے لوگوں کے حالات کو کیسے بدلا جائے، ان کی زندگی کو کیسے بہتر کیا جائے۔ پھر انہوں نے میٹنگز کا سلسلہ شروع کیا، پھر مختلف گاؤں کے لوگوں کو میٹنگز میں بٹھایا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے مختلف مقامات پر انہوں نے میٹنگز کی۔ اسلام آباد میں بالآخر ان کی ایک میٹنگ کامیاب ہو گئی۔ پھر گاؤں کی حد تک ایک بڑی میٹنگ ہوئی جس میں پورے گاؤں کو یکجا کیا، اور 25 دسمبر 2020 کو ان کی پہلی میٹنگ اپنے ہی گاؤں ہنیاری کے مقام پر ہوئی، جس میں بانیان کو کافی مشکلات کا سامنا ہوا، کافی پریشر بھی تھا بانیان کے اوپر، مگر بانیان نے نہ تو ڈرے، نہ جھکے، نہ ہی اپنے گاؤں کے لوگوں کے لیے کسی کے آگے جھکے، اور اپنے گاؤں کے لوگوں کے لیے بانیان اپنے گاؤں کے لوگوں کی خاطر ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور مقابلہ کیا، اور اپنے گاؤں کے لوگوں کے لیے انہوں نے ایک سوچ بنانے کی جو ایک سوچ بنائی تھی اس کے لیے وہ کھڑے رہے، اور آخرکار 25 دسمبر 2020 کو ایک بڑی میٹنگ کرنے میں یہ گاؤں کامیاب ہو گئے۔ 25 دسمبر 2020 کو ایک بڑی میٹنگ کر کے اپنے ہی گاؤں ہنیاری کو بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ گاؤں ہنیاری کے لوگوں کا مستقبل بدلنے میں یہ لوگ سکسیس ہو گئے۔ پھر آخرکار اس دن اور اس گاؤں کے بڑے لوگ اسی دن اس گاؤں میں
ایک بڑا سسٹم بنایا گیا. گاؤں کے بڑے لوگ ایک سسٹم بنانے میں، جو بانیان کے ساتھ جو باقی لوگ تھے وہ سارے اس سسٹم کو بنانے میں بھی کامیاب ہو گئے. اب جو یہ سسٹم بنا، اس سسٹم میں ہر کنبے کی، ہر ڈیرے کی نمائندگی ہوئی. پاور جو تھی وہ کسی ایک آدھ تک محدود نہ تھی، اور ہر امیر غریب کو برابری کی سطح دی گئی، اور ہر بندے کی اس میں نمائندگی ہوئی. جو کچھ جس طرح چاہتا تھا اس کے مطابق ہوتا تھا. پھر اس سسٹم کے تحت مختلف کمیٹیاں تشکیل دی گئیں: سپریم کونسل، رہبر کمیٹی اور تعلیمی کمیٹی. پھر گاؤں کی سب سے بڑی کمیٹی جو سپریم کونسل تھی، اس نے بڑے کام کیے، بڑے فیصلے کیے، اپنے گاؤں کے لوگوں کو عدالتوں، تھانوں، کچہریوں سے چھڑوا لائے، اور تمام فیصلے گاؤں کی سطح پر ہونے لگے. اور سب سے پہلا ان کا موٹیو تعلیم تھا کہ گاؤں کے ہر بچے کو تعلیم دی جائے. گاؤں میں تعلیم کو آسان کیا. سکولز میں وہ تمام تر سہولیات دی جس سے گاؤں کے جو غریب سے غریب تر جو بچے تھے وہ آسانی سے تعلیم حاصل کر سکیں. اور آج 3 سال کے بعد جب گاؤں کو میں اس سسٹم کو 3 سال پورے ہوئے تو گاؤں میں آج بہت بہتری آ گئی. اب گاؤں کی سپریم کونسل سارے کام خود دیکھتی ہے، اور سپریم کونسل کے نوجوان بنا کسی لالچ اپنے گاؤں کی خاطر یہ کام کر رہے ہیں. سپریم کونسل اپنے گاؤں میں بہت ایکٹیو ہے. اگر ایسے ہی سپریم کونسل اپنے گاؤں میں کام کرتی رہی اور جیسا سسٹم گاؤں میں چل رہا ہے، اگر ایسے ہی گاؤں انیاری میں سسٹم چلتا رہا تو گاؤں انیاری کا جو مستقبل ہوگا وہ روشن ہوگا، اور آنے والے وقت میں گاؤں انیاری ایک عظیم تر گاؤں بن کر سامنے آئے گا. تو آج 25 دسمبر 2022 کو یقیناً اس سسٹم کو 2 سال پورے ہو گئے، جس کے طور پر آج اسی گاؤں کے لوگوں نے ایک شکرانے کے طور کے اوپر یہاں ایک میٹنگز کی، اور خوشی کے طور کے اوپر انہوں نے وہاں پہ میٹنگز کی، اپنے لوگوں سے ملے، اور اپنے ہی لوگوں کے پاس یہ لوگ بیٹھے اور ان سے اس سسٹم کے اوپر مزید کام کرنے کے لیے آگے انہوں نے میٹنگز کے حوالے سے باتیں کی. یہاں پہ میں ایک بات اور بھی کرتا چلوں کہ یہاں پر جب الیکشن ہوتا تھا اس گاؤں میں تو مختلف پارٹیوں کے لوگ آپس میں الجھتے تھے اور اپنی اپنی پارٹیوں میں کھڑے ہوتے تھے. لیکن اس بار گاؤں کی طرف سے ایک بندہ نامزد کیا گیا، جبکہ سارے گاؤں کے لوگ اپنی پارٹیوں کو چھوڑ کر، اپنی پارٹیوں سے الگ ہو کر ایک پیج کے اوپر کھڑے ہو کر اپنے ہی گاؤں کے لیے ایک اس بندے کو ووٹ دینے کے لیے آ گئے، اور اس بندے کو جتوانے میں کامیاب ہو گئے، اور وہ اپنے وارڈ کا جو پی ڈی ممبر تھا ان کا، وہ بھی ان کا سلیکٹ ہو گیا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اتحاد، یکجا اور ایک ساتھ رہنے سے انسان اپنی تقدیر بدل دیتا ہے. ایک ساتھ رہنے سے انسان اپنے آپ کو بدل سکتا ہے، اپنی آنے والی نسلوں کو بدل سکتا ہے. تو اس گاؤں کے لوگوں نے جس طریقے سے اپنے آپ کو بدلا، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بہترین مستقبل چنا، ایسا کوئی اور راستہ نظر نہیں آیا. تو اس سے گاؤں ہنیاری کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو وہ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں، جنہوں نے اتنی بڑی محنت کر کے ایک گرے ہوئے گاؤں کو، ایک بیٹھے ہوئے گاؤں کو، نچلے سطح پر جاتے ہوئے گاؤں کو اٹھا کر اوپر لے کے آئے. یقیناً یہ لوگ اس بات میں مبارکباد کے مستحق ہیں. آج 25 دسمبر 2022 کو 2 سال یہ کمیٹیاں، یہ سسٹم گاؤں کا پورا کر گیا، اور یقیناً یہ پورا کریڈٹ بانیان کو جاتا ہے، سپریم کونسل کو جاتا ہے، اور یہاں گاؤں کے جتنے بھی محنت کش لوگ ہیں ان کو جاتا ہے، جنہوں نے گاؤں کے لوگوں کے لیے بہتر سوچا، اور گاؤں کے آنے والے کل کے لیے بہتر سوچا، اور گاؤں کی جو بہتری فلاح و بہبود کے لیے جو کام کر رہے ہیں ان کے لیے جو سوچا، ان سب کو آج اگر دیکھا جائے تو ان کی ایک بہت بڑی محنت تھی، جنہوں نے آج یہ پروگرام کیا. اور آج اس پروگرام میں یقیناً سب بہت خوش تھے، کیوں نہ خوش ہوں، کیونکہ انہوں نے اپنے ہی گاؤں کے لیے ایک بہت بڑا کام کیا اور اپنے گاؤں کو ایک بہتر جگہ کے اوپر لے کر آئے. تو یقیناً آج کا پروگرام آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا.
اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.